بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اب بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کیوں کی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو سمجھانے والا، ان کو بتانے والا عالم اس وقت ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی لیے امام حسن بن ابی یسار حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہوتے، جانوروں کے مانند ہوتے۔ علماء اس معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اگر علماء نہ ہوں تو لوگ گمراہ ہوں۔ اور علماء وہ اصل علماء ہیں جو قرآن و سنت کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ سنن نسائی میں موجود ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، اور ان کے پاس ایک شخص جاتا ہے جس کا نام ہے زر بن حبیش رحمہ اللہ۔ زر بن حبیش سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ زر بن حبیش نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ باہر آؤ مجھے حدیث سناؤ، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے۔ جب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو کہا زر کب سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ آئے اور مجھے ایک حدیث بیان کریں۔ یعنی زر بن حبیش رحمہ اللہ نے ایک صحیح مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث زر بن حبیش نے بڑی محنت کی ہے علم کے لیے، بڑی محنت کی ہے دین کے لیے۔ اور آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو محنت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے محنت کرتے، اللہ کے رسول کے لیے کرتے۔ یہ اس جمعرات کی بات ہے، یہ جو جمعرات گزری ہے، بارشوں کا موسم ہے، بارشیں ہو رہی ہے، اور خصوصاً مدارس کے طلباء، یونیورسٹیوں کے نہیں، کالجز کے نہیں، سکولوں کے نہیں، صرف یہ بہانے ان طلباء کے ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں۔ بارش ہو گئی ہے جی چھٹی دے دیں، پانی کھڑا ہے جی ہم نہیں آ سکتے چھٹی دے دیں۔ ہم راستوں میں دیکھتے ہیں بارش کے اندر یونیورسٹی میں لڑکے بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ جمعرات کی بات بتانے لگا ہوں، ہمارا ایک مدرسہ ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ، جامعہ بیت العتیق کے نام سے۔ اس مدرسے کے شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید توسلی حفظہ اللہ تعالی، وہ رائے گنج سے پڑھانے کے لیے روزانہ آتے ہیں، رائے گنج سے پڑھانے کے لیے روزانہ آتے ہیں، پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ جب پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی، بھیگنا شروع ہو گئے۔ جب مدرسے کے حدود میں داخل ہونے لگے، مدرسے سے باہر ہی، تو اتنا پانی کھڑا تھا، گھٹنوں تک پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس پانی کے اندر چل کے مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ حدیث رسول پڑھانے کے لیے، شیخ الحدیث ہیں، حدیث رسول پڑھانے کے لیے جب داخل ہوئے تو مدرسے کے سارے طلبہ ہی سوئے ہوئے تھے،
ایک شخص رائے سے پڑھانے کے لیے مدرسے میں آ گیا ہے، بارش کے اندر آیا ہے، اور مدرسے کے اندر رہنے والے جو طلبہ ہیں وہ نیند پوری کر رہے ہیں کہ بڑا جس سکون کا موسم ہے اس لیے سو جاتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں جا کر سیدھے کسی کمرے میں نہیں گئے، سیدھے کلاس روم میں جا کے بیٹھ گئے۔ کلاس کا ٹائم تھا، بچے سوئے، وہ کلاس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کیا سبق دیا؟ یہ دیا سبق کہ علماء وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ بارش آ جائے، اندھیری آ جائے، طوفان آ جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ وقت کے پابند ہے، اپنے وقت پہ پہنچتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اور پھر جا کر کیا آرام کیا۔ طلبہ کو جب پتہ چلا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، استاد جی آگے سارے بھاگ کے اپنے بیگ اٹھا کے کتابیں اٹھا کے کمرے میں آئے، کلاس روم میں آئے۔ انہوں نے کہا شاید استاد جی بھیگے ہوئے، سبق نہیں پڑھائیں گے، بڑے آرام سے بیٹھیں گے۔ تو کہنے لگے جب سارے طلبہ بیٹھ گئے نا تو انہوں نے کہا چلو بھائی عبارت پڑھو، حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ علماء کی محنت ہے۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی سی بارش ہو، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں، فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً بچے نہیں، والدین فون کرتے بارش ہے جی ہم جو ہے نا بچے کو نہیں بھیج سکتے۔ یہ علم بڑا حساس علم ہے۔ اس علم کے بارے میں یہ بات ہے، اس کو اپنا سارا کچھ دو گے تو یہ اپنا کچھ حصہ دے گا۔ یہ دنیاوی علم نہیں ہے، یہ علم وحی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔